سر اجارہ داری قانون کی تو ہوگی، لیکن سیاسی اجارہ داری جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے، فوج کی رہی ہے، وہ سیاسی جماعتیں بناتے توڑتے رہے ہیں. اب پھر سے لگ رہا ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت بنائی جانے والی ہے. بعض گشت سنائی دے رہی ہے، بہت سارے لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو جو درجنوں لوگ چھوڑ کے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کی لسٹ آ رہی ہے کہ ایک نئی سیاسی جماعت ہے. جہانگیر ترین صاحب کا بھی نام ہے اس کے اندر، ری امیجننگ پاکستان والوں کا بھی نام ہے. آپ کے پاس کیا خبریں؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ نواز شریف کو پالیٹکس میں کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بہت زیادہ 1985 میں پہلی دفعہ وہ سیاسی طور پر آئے. وہ تو چلے، وہ اس وقت تو وہ ایک ایم پی اے کے طور پر آئے نا. اس کے بعد جو 88 میں آ گئے، وہ تقریباً 40 سال کا تجربہ ہو گیا. جی اتنا ہو گیا تقریباً. عمران خان کو بھی 25-26 سال ہو گئے. جی ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے سارے سینئر سیاستدان ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو پالیٹکس کا کتنا تجربہ ہے؟ 75 سال کا. کوئی میچ ہے؟ نہیں سر. تو پھر آپ اسی کے حساب سے چلیں نا. دیکھیں، یا تو آپ پاپولر پارٹیوں کو میں ڈیموکریسی لے کے آئیں اور ان کو آرگنائز کریں اس طرح جیسے کہ جماعت اسلامی ہے، تو آپ تب وہ آپ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھائیں گے. یا پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، وہ کیا ہے شعر، جہاں ماں باپ کہتے ہیں وہاں شادی کر لو، تو پھر ان کے حساب سے چلیں. تو ان کا تجربہ ہے بھائی. تو وہ تجربے کی جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان اینی کیس ڈیوائیڈ والا جو ہے نا معاملہ، کہ ہنگ پارلیمنٹ ہو، تاکہ کسی کے پاس اختیار نہ ہو. 99 والے نواز شریف ایک چیز ادھر سے اٹھائیں تو ادھر رکھ لیں، ہم ایک چیز ادھر سے اٹھائیں ادھر رکھ لیں. ٹھیک ہے. تو میں نے تو اپنے پچھلے پروگراموں میں بھی عرض کیا تھا اور اب بھی پھر کہتا ہوں، آپ کے لیے اس وقت راستہ صرف ایک ہے، اور وہی انشاءاللہ عزت کا راستہ ہے کہ جو دعویٰ کیا ہے کہ اے پولیٹیکل آپ نے ہونا ہے تو وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں. تو اس میں عزت ہی عزت ہے، اور انشاءاللہ فوج کی ساکھ جو ہے وہ بحال ہوگی. اس میں اس وقت لگتا ہے کہ شاید ایسا ممکن نہیں، لیکن آپ دیکھیے گا کہ ایسا ہو کے رہے گا. تو اسی جو اعلان کیا ہوا اسی پہ چلیں. ورنہ وہ میں پڑھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ بھی سیاست فوج نے چھوڑنی تھی اور سیاست جو ہے وہ سیاستدان چھوڑ رہے ہیں. بہت اچھی. وہ سر میم گیم جو ہے نا، یہ بڑی کمال ہے. سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے یہ بہت ساری چیزیں ملتی تھی نہیں، لیکن توسیع صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن کوئی تو ہے نا جو کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہے. آج بھی جہانگیر ترین صاحب کے گھر بہت سارے لوگوں کا اکٹھ ہوا تھا. مجھے خود پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کم از کم 2 یا 3 لوگ ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، اور مجھے پتا ہے اس بات کا، میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ انفارمیشن کی نوعیت ایسی، میں آپ کو ویسے بتا دوں گا. جی. وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی چھوڑنے کے بعد ایک نئی پارٹی میں جا رہے ہیں، وہ ایک پارٹی بن رہی ہے، یہ تو ہے کنفرم. اب سوال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل رہے گی، تو پاکستان میں یوزلی ہوتا نہیں ایسے کہ نئی جماعت. آپ مسلم لیگ نون کو دیکھ لیں، اسٹیبلشمنٹ نے IGI جب تھی تب بنائی. پاکستان تحریک انصاف دیکھ لیں، میجر پولیٹیکل پارٹیز پچھلے 50 سال کے اندر فوجی بناتی ہے. یہ نہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اگر نہیں ہوگا تو یہ بدقسمتی ہوگی. اصل میں مفادات مشترکہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نا اس سے پیچھے ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. میرا خیال ہے، میں ابھی تک ایکسپیکٹ کرتا ہوں اپنے آرمی چیف سے کہ وہ اے پولیٹیکل سائیڈ پہ جائیں گے. اچھا، یہ جو سارا کچھ ڈریگ کیا ہے نا، یہ آپ اس کو عمران خان کی کامیابی چلے سمجھ لیں. عمران خان نے ڈریگ کیا ہے فوج کو، کہ میں نے دیکھا مجبور کیا کہ میں فوج کو سیاسی بنا دیا. چاہے آپ کا آرمی چیف آگے بڑھ کے تصویریں نہیں کھنچواتا، وہ کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس نہیں دیتا. دیکھیں بعض چیزیں پازیٹیو بھی تو ہوئی ہیں نا. وہ ہی از ناٹ جنرل باجوہ. ٹھیک ہے. انہوں نے رائٹ ہینڈ پہ دوبارہ بٹھا کے جنرل باجوہ کو وہ ایک تاثر قائم کرنے کی کوشش کی کہ ہم پھر بھی ایک ہیں، تو وہ بیڈ آپٹکس آئے اس کے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزیں پازیٹیو ہوئی ہیں. جواب نہیں دیا گیا. عمران خان کیا تھا، اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنے لیول پہ عمران خان سے رابطہ کر لیتی تو کیا ایشو تھا، اسے کسی طرح تسلی میں رکھتی، لیکن انہوں نے عمران خان سے رابطہ نہیں کیا. اور آپ دیکھ لیں، لیکن اس سارے معاملے کے باوجود یہ جو جہانگیر ترین والا معاملہ ہے، وہ جہانگیر ترین کا کوئی پولیٹیکل کرزمہ ہے آپ کی نظر میں، کوئی وہ ان کی لیڈرشپ کا؟ نہیں سر، ان کی کوئی لیڈرشپ کا کرزمہ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس پیسے ہیں اور خواہش ہے کہ وہ بھی سیاست کرنا چاہتے ہیں. تو خواہش ہے تو وہ ایک کانسٹیچوئنسی انہیں دے دی جائے گی. مجھے آپ بتائیں کہ جیپ کے نشان پہ جو 2018 میں الیکشن لوگ لڑے تھے، ان میں سے کتنے جیتے تھے؟ بہت تھوڑے، شاید 1 یا 2. لیکن اس وقت جب وہ لڑنے کے لیے جا رہے تھے تو میرا خیال ہے سر اس کے اندر بھی کام تو ہو گیا نا. ان کا جیتنا ضروری نہیں تھا، ان کا مسلم لیگ نون کا ووٹ توڑنا ضروری تھا، وہ انہوں نے کر دیا. دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں، کسی کو برا لگے یا اچھا لگے، پنجاب میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویو ہے،
اور اس کا کنٹریبیوشن ٹھیک ہے. عمران نے بیسیکلی نیریٹو چھینا ہے نواز شریف سے, ٹھیک ہے. یہ کام 15-16 سے شروع ہو گیا تھا, بلکہ مشرف کے خلاف جب تحریک چلی تھی تو تب ہی شروع ہو گیا تھا. وہ کام بڑھتا بڑھتا یہاں تک پہنچ گیا, ٹھیک ہے. سیاستدان عمران خان پاپولر سیاستدان ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. پاپولر سیاستدان اپنی حماقتوں سے اپنی سیاست ختم کرتا ہے, جیسے کہ اس نے 9 مئی کو کیا, ٹھیک ہے. آپ آرٹیفیشل طریقے سے اس کی سیاست کو ختم نہیں کر سکتے. آپ 2 فیکٹرز ہو سکتے ہیں عمران خان کا. ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ عمران خان مکمل طور پر ڈسمینٹل نہیں ہوں گے, ان کو بند کر کے فائل کو شیلف میں رکھ دیا جائے گا. ہو سکتا ہے نومبر 2025 کے بعد عمران خان کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں. توصیف صاحب, لیکن یہی بات ہم کر بھی رہے تھے, آف ایئر بھی بات ہو رہی تھی, تو میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ جب بے نظیر صاحبہ جو تھی 85 میں ان کی عمر 34 سال تھی, 99 میں میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کی عمر 50 سال تھی, آج 2023 میں عمران خان تقریباً 70-71 سال کے ہیں. تو ان کے پاس وہ جو 3 سال کا سائیکل یا 4 سال کے سائیکل کے بعد آپ کی دوبارہ باری لگنی ہوتی ہے, وہ ٹائم تھا. خان صاحب کے پاس آپ کے خیال میں وہ ٹائم ہے؟ خان صاحب اتنی دیر تک انٹرسٹڈ رہ سکتے ہیں؟ میں نے آپ سے اس وقت بھی ایگری کیا تھا کہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ دیا ہے کہ میں ایگری کرتا ہوں, اپارٹ فرام دس فیکٹ کہ ہی از فنیٹیکلی فٹ. تو لیکن اس کے باوجود ایج فیکٹر موجود ہے اور ان کی محبت بھی موجود ہے, یہ بھی آپ یاد رکھیں. لیکن دوسرا جو پرابلم ہے ایک سیاسی لیڈر کا جو زیور ہوتا ہے, یہ سارا جو ڈرامہ اور میلہ لگا ہوا ہے یہ عمران خان کے جیل نہ جانے کا ڈرامہ ہے. وہ جیل نہیں بھگت سکتے تو لیڈر کیا بنیں گے؟ یہ ان کے سسٹین کرنے کی سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں, ان کا ایج فیکٹر اور ان کا جیل سے خوف. وہ ساری پی ٹی آئی جیل بھیج دی ہے انہوں نے صرف اپنے لیے, تو یہ ایک ایشو ہے. بہرحال جہانگیر ترین پہ آتے ہیں ہم. جہانگیر ترین کا میری نظر میں جہانگیر ترین کا لاہور میں اور اسلام آباد میں نا کچھ زیادہ ہی انہوں نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے. جسے کہہ سکتے ہیں جہانگیر ترین کے پاس ذاتی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. اور یہ جو الیکٹیبلز ہیں وہ اپنے ساتھ جوڑ کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ یا تو یہ اکٹھے کر کے کسی کو دے دیے جائیں گے جو کہ موسٹ پروبیبلی پیپلز پارٹی کو جائیں گے, کیونکہ جہانگیر ترین اور مخدوم زادہ احمد محمود کی صلح بھی ہو گئی ہے. اچھا, یا اگر گیم بنتی نظر آئی تو ان کو جہانگیر ترین کی پارٹی میں کھڑا کر کے کو 5-7-10 سیٹیں نکلوانے کی کوشش کی جائے گی. لیکن یہ جینوئنلی سیٹیں لینی پڑیں گی. یاد رکھیے گا اگلے الیکشن میں یہ آر ٹی ایس وغیرہ کوئی نہیں بیٹھے گا. آر ٹی ایس بیٹھے گا تو ملک مزید ٹرمائل میں جائے گا. آپ یاد رکھیں کہ عمران خان جیسا سیاستدان جس کا معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھ سے بات کرے اور مجھے اقتدار میں لے کے, اس کے علاوہ کوئی نظریہ نہیں اس کا, یہ ایسا بندہ ہے جو اچھے خاصے الیکشن کو بھی جو لوگوں کے لیے ریپ کا مطلب کہ بندوبست کر سکتا ہے. ہی از obsessed with ریپ, میں آپ کو بڑا جینوئنلی بتا رہا ہوں. تو وہ آپ کو الیکشن پہ کسی کمزوری پہ معاف کرے گا. وہ چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ کارنر کرے, اور کس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے کہ جی جو مہنگائی کی وجہ سے مختلف فیکٹرز کی وجہ سے جنرل باجوہ کے دور کی وجہ سے لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. تو پھونک پھونک کر قدم رکھیں. اور یہ جو ہے نا اس وقت کے بھی ہم ایک ہیں اور ہمارے اوپر یہ 2 مہینے میں سیاستدان چیزیں بدل دیا کرتے ہیں. حساب سے چلیں, جو لوگ واقعی ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں, بالکل دیں. لیکن اگر آپ ختیجہ شاہ کو چھوڑیں گے کہ بڑے گھر کی بچی ہے, فلانی ہے, یہ ہماری پنجابی ہے, یہ اور اس کا خاندان جو ہے فلان جگہ رہا ہے, انہوں نے ملک کو سرو کیا ہے, تو پھر آپ کسی کو بھی نہیں دے سکیں گے. اور اگر ساروں کو بلینکٹ آپ نے معافی دینی ہے تو پھر بلوچوں کو بھی دیں گے آپ. یہ آپ فیصلہ کر لیں, طریقے سے چلنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ توصیف احمد خان صاحب. ناظرین سے توصیف صاحب نے کہا کہ امپورٹنٹ بات یہی ہے کہ امیر و غریب میں فرق نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے غلط کام کیا, اگر کسی نے قانون توڑا ہے اور ثبوت ہے تو اس کو سزا ہونی چاہیے, چاہے وہ امیر آدمی ہے چاہے غریب آدمی. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن انتقال کو اور توصیف احمد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.